بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين حسین منی و انا من حسین ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی حدیث ہے منبر امام حسین السلام کی برکت سے. اس کا مطلب ہی ہے یہ میں نے جو کہا نا کہ امام حسین کے ذکر اور مجلس امام حسین السلام سے رسول اللہ کا دین باقی ہے، یہ جذباتی بات نہیں فقط، یہ رسول اللہ کی حدیث سے سمجھ میں آتا ہے. حسین منی و انا من حسین کا مطلب کیا ہے؟ ہر انسان کے دو کمال ہیں، دو طرح کے، ایک حسبی ایک نسبی. نسب وہ کس خاندان سے، باپ کون ہے، ماں کون ہے، دادا کون ہے، نانا کون ہے، اور ایک ہے حسب یعنی اس کے بعد اس کا اپنا کردار کیا ہے. تو یہ دونوں ضروری ہیں. خود مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جیسے اس کا حسب گرا دے اسے اس کا نسب نہیں اٹھا سکتا. اللہم صلی علی محمد و جیسے اس کا حسب گرا دے، یعنی بظاہر سید ہی کیوں نہ ہو، اگر حسب سے گر چکا ہے تو نسب اسے اٹھا نہیں سکتا. ائمہ علیہ السلام کی بعض اولادوں میں سے تھے اس طرح سے جو خود ان کی ولایت پر نہیں رہے، بعد کے امام کو نہیں مانا انہوں نے حسد کی وجہ سے. امام رضا علیہ السلام سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے بعض بھائی خود آپ کی امامت و ولایت کو نہیں مانتے تو ہم کیسے مانیں؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یوسف کو کنویں پہ کس نے پھینکا تھا؟ یوسف کے بھائیوں ہی نے پھینکا تھا. تو اس خاطر ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ان لیس من اہلک، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. نسب بہتر ہے، حسب نے گرا دیا، حسب نے گرا دیا، نسب نہیں اٹھا سکتا. جس کا حسب بلند ہو جائے تو نسب بظاہر بلند نہ بھی ہو. سلمان منا اہل البیت. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سلمان ہم اہل بیت میں سے، اس لیے کہ حسب اتنا بلند ہے. آپ غور فرمائیے کہ جب صادق علیہ محمد یہ فرمائیں کہ سلمان کو محمدی کہو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، فارسی نہ کہو. امام علیہ السلام نے جب ذکر فرمایا تو فرمایا محمدی کہو. کتنی عظیم سعادت ہے. آپ میں سے بعض ماشاءاللہ سادات کرام تشریف فرمائیں، تو اگر کوئی سید نہیں ہے
تو وہ اپنے نام کے آگے زیدی رضوی نخوی تو نہیں کہہ سکتا. اگر آمدن یہ کہہ رہا ہے اسے معلوم ہے کہ میں سید نہیں ہوں تو فعل حرام کر رہا ہے، اس لیے کہ منسوب کر رہا ہے اپنے آپ کو امام مثلا علی نقی علیہ السلام سے، جبکہ نہیں ہے وہ تو جائز نہیں ہے. جب تک کہ سند، جب تک کہ اس نسب نہ جوڑ رہا اس کا امام علیہ السلام سے تو اپنے آپ کو جوڑ نہیں سکتا وہ. امام نے فرمایا کہ نخوی نہیں، رضوی نہیں، زیدی نہیں، محمدی کا سلمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو سلمان اتنا حسب بلند ہے ان کا. فرمایا کہ سلمان من اہل البیت، صادق علیہ محمد نے فرمایا سلمان کو محمدی کہو. اللہ عز و جل کی جانب سے متعین کردہ ولایت کو جو نہ مانے تو اولو العزم نبی کا بیٹا بھی ہو تب بھی ہلاک ہو جائے گا، یا لفظ یوں کہوں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو تب بھی بد انجام ہوگا. اور اگر کوئی اس ولایت کو مان لے تو وہ عیسائی بھی ہو تب بھی علیہ السلام ہوگا. وہب قلبی علیہ السلام عیسائی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اس ولایت کو قبول کر لیا اب علیہ السلام ہے. اب السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابرزاء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. تمام شہیدان کربلا کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ اے شہیدان کربلا آپ پر قربان ہو جائیں، جس میں وہ وہب بھی شامل ہیں کہ جو 17 دن پہلے مسلمان ہوئے. 17 دن پہلے، لیکن وہ مسلمان کے جس کا امام حسین ہے. مل کے سلوات دیتے ہیں یہاں سے وہاں تک مولا حسین علیہ السلام. مقام ثعلبیہ پر جب امام حسین علیہ السلام کا کاروان پہنچا تھا تو امام نے دیکھا کہ دور ایک خیمہ لگا ہوا ہے. اب امام مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ یہ مرض کر چکا ہوں. اچھا، یہ جو حضور مکرم نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک سرٹن زمانے تک، ایک مخصوص متعین مدت تک حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. نہ، جب تک یہ سارا نظام تکوین باقی، امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. بلکہ ایک حدیث ہے، میں کبھی اس کو ریفرنس کے ساتھ آپ کو تفصیل سے سناؤں گا، کہ حتیٰ میدان محشر میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اہل محشر کی 1000 صفیں ہوں گی، 1000. ان 1000 میں سے ہم اہل بیت سب ملا کر ایک صف کی شفاعت کریں گے. 999 کی شفاعت اکیلے حسین بن علی کریں گے. کہ کیا نعمت عظمیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے. نعمت عظمیٰ ہے واقعی یہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر ساری نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں. یہ وہ نعمت عظمیٰ. بچوں کے لیے ایک مثال دو، دیکھیں ماچس کی ڈبیا ہے نا، وہ 1 روپے کی ہوگی شاید، لیکن اگر اس کے اندر 10 کروڑ کا ہیرا ہے تو وہ ڈبیا پھر 1 روپے کی نہیں ہے، وہ 10 کروڑ کی ہے. ہمارے اپنے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے اپنے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم خطا کار
خاتی انسان ہے، لیکن چونکہ اس 1 روپے کے ڈبیا میں حسین ابن علی کی ولایت اور محبت ہے، چونکہ حسین کی ولایت ہے، ہاں چونکہ حسین کے بابا کی ولایت ہے اس قلب میں، لہذا اس قلب کی حیثیت ہے، اس وجود کی حیثیت ہے، ہمارے اپنے وجود کی حیثیت نہیں۔ حتیٰ اس کی عالی ترین مثال آپ یہی شہیدان کربلا کی جو زیارت آپ پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، اس کا کیا مطلب ہے؟ سلام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام آپ پر، آپ نے ہزاروں مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھی ہے انشاءاللہ اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ خود جو زیارت عاشورہ کو 100 درود اور 100 لعنت کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ ہے، ایک تو وہ پورا طریقہ کہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن الإصابة التي جاہدت الحسین وشاہیات وبایت وطابت على قتل اللہم لعنهم جميعا، اسے 100 مرتبہ پڑھیں۔ لیکن اگر فقط آخری فقرہ اللہم لعنهم جميعا اسے 100 مرتبہ پڑھ لیں تو وہ زیارت عاشورہ کا جو پورا ثواب ہے 100 مرتبہ والا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، پھر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ فقرہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اگر ہو سکے تو عشر محرم حرام میں کم از کم 1 مرتبہ اس 100 درود اور 100 لعنت کے ساتھ آپ زیارت عاشورہ پڑھیں، 1 مرتبہ کم از کم۔ امام نے ضمانت لی ہوئی ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس زیارت کو سنا ہے اپنے بابا سے اس ضمانت کے ساتھ، کہ امام باقر نے کہا کہ میں نے اس زیارت کو سنا اپنے بابا سے اس ضمانت کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے بابا یعنی خود امام حسین علیہ السلام سے ضمانت کے ساتھ، کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے ضمانت کے ساتھ، کہ انہوں نے رسول اللہ سے ضمانت کے ساتھ، کہ رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے اللہ سے بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بنتا ہے یہاں سے وہاں تک ایک پرزور حسینی صلوات بھیجا محمد السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت، نبوت کے اہل بیت کیا پنجتن پاک کی آخری فرد امام حسین علیہ السلام۔ تو جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ مثال میں نے دی ماجس کی ڈبیا، اس کے اندر 10 کروڑ کا ہیرا، میں نے کہا ہمارے وجود کی حیثیت نہیں، لیکن جب اس کے اندر حسین کی محبت ہے، اس حسین کی محبت کی وجہ سے اس وجود کی حیثیت ہے۔ اور میں آپ کو شہیدان کربلا کی مثال دے رہا تھا، السلام علیکم ابا عبداللہ کے بعد کا فقرہ کیا ہے؟ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، اس کا مطلب کیا ہے؟ سلام و امام حسین پر اور ان ارواح پر، وعلی الارواح، کون سی ارواح؟ التي حلت بفنائک، وہ ارواح کے جو اے حسین آپ کے آستانے پر آ کر تحلیل ہو گئی، تحلیل ہو گئی، یعنی جن کا اپنا وجود ختم ہو گیا آپ کے آستانے پر آ کر، بس اس سے اچھا اور بہتر لفظ ہو نہیں سکتا تھا۔ اس لیے کہ زیارت عاشورہ خود حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام۔ حبیب ابن مظاہر امام حسین اسلام کے آستانے پر آ کر تحلیل ہو گئے۔ حبیب نے کہا کہ میرا اپنا کوئی وجود نہیں، جو کچھ ہے وہ حسین۔ آپ کو یہ ان کی وصیت میں ملے گا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام جب شہادت کا وقت قریب ہے تو حضرت مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہے اور حبیب ابن مظاہر ان کے ساتھ ہیں، تو دوست ہیں، کوفہ میں رہنے والے ہیں۔ تو حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ اے مسلم ابن اوسجہ، اگر میں یہ جانتا ہوتا کہ مجھے تمہارے بعد اور کوئی لمبی زندگی گزارنی ہے تو میں تم سے کہتا تفصیل سے وصیت کرو، لیکن تم جانتے ہو کہ تمہارے پیچھے مجھے بھی آنا ہے، لیکن اگر دل میں کوئی حسرت ہے، کوئی کسک ہے تو کہہ دو مجھ سے،
دل میں نہ رکھو، وصیت کر دو. وصیت کرنا خود بھی ایک کبھی واجب کبھی مستحب عمل ہے. اور تمہاری زوجہ بھی خیمے میں ہے، بچہ بھی ہے، ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہو کہہ دو. تو حضرت مسلم نے سجا نے کیا وصیت کی؟ نہ زوجہ کے لیے کچھ کہا نہ بچے کے لیے کچھ کہا، کانپتے ہوئے ہاتھوں کو بلند فرمایا، امام حسین السلام کی طرف اشارہ کیا کہ حبیب وصیت نہ اپنے خاندان کے لیے نہ بچے کے لیے، اسی کا بحاظ الامام، یہ ہے حسین کے آستانے پر آ کر فنا ہو جانا. ہاں میں وصیت کر رہا ہوں، اس امام کا ساتھ نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ، اس امام کا ساتھ، اسی کا بحاظ الامام، میں تو وصیت کر رہا ہوں اس امام کے لیے، ان کے لیے. تو وہب کو امام علیہ السلام نے روکا. کیوں؟ وہب جب ثعلبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں، میں نے کہا اگر ولایت کو قبول کر لیں تو عیسائی بھی علیہ السلام. ذہن میں آپ کا جملہ. امام اس خیمے کے قریب گئے، ایک بوڑھی خاتون ہے، ایک جوان خاتون خیمے کے اندر ہے. امام علیہ السلام اپنے علم غیب سے دیکھیں سب جانتے ہیں، لیکن واقعات اس طرح سے ہیں کہ امام نے کنورزیشن کیا. امام نے کہا تم کون ہو، یہاں پر کیوں قیام کیا ہوا ہے؟ وہ جو بوڑھی خاتون تھی جن کا نام قمر ہے، وہ آپ کی والدہ، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا پانی لینے کے لیے گیا، یہاں پانی نہیں ہے، میرا بیٹا پانی لینے کے لیے گیا. امام علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک سے ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ جاری ہوا. کہ جب تمہارا بیٹا واپس آئے تو اس سے یہ کہنا کہ مسلمانوں کے رسول کا نواسا آیا، اگر ہو سکے تو مدد کے لیے پہنچے. میں نے کسی کتاب میں اب جو جملہ پڑھ رہا ہوں کہہ رہا ہوں وہ نہیں پڑھا، لیکن میرا گمان یہ، چونکہ وہ کرسچن ہے، جب قمر نے یہ سنا، وہ خود بوڑھی عورت ہے نا، کہ اچھا مسلمانوں کے رسول کا نواسا، تو اس نے فوراً یہ سوچا ہوگا یہ تو وہی حسین ہے کہ جو میرے بزرگوں کے سامنے مباہلے میں آیا تھا. مباہلہ نجران کی عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا نا، تو جب کرسچن کمیونٹی کے ساتھ مباہلہ ہوا ہے تو سارے عالم میں جہاں جہاں پر جو کرسچنز رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے، ان تک خبر پہنچی کہ بھائی پنجتن آئے تھے، حضور مسلمانوں کے رسول اپنے خانوادے کو لے کر آئے تو ان میں حسین بھی تھے. تو یقیناً اس نے وہاں سے وہ ریلیٹ کیا ہوگا کہ یہ تو وہی حسین ہے کہ جو اس وقت اس نبی کی گود میں آئے تھے. انہوں نے کہا ہے مدد کے لیے. اب وہی بات، زندگی گزری ہے مسیحیت پر، لیکن حسین کی نصرت کے لیے نفس کی طہارت چاہیے، خون کی شرافت چاہیے، چاہے کہیں سے بھی ہے انسان. ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے مدد کے لیے. سبحان اللہ، انسان بدل جاتا ہے، واقعی بدل جاتا ہے. تو وہ پہنچے مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں، مسلمان ہوئے. ابھی ابھی ازدواج ہوا تھا، اس کے بعد وہب کی شہادت ہوئی. تو یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم عجیب شہادت ہے کہ زوجہ وہب نے آ کر یہ کہا تھا کہ مولا حسین میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ جب یہ وہب میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو آپ ان سے یہ وعدہ لیں کہ اب یہ جنت میں پہنچیں گے تو مجھ سے پہلے نہ جائیں جنت میں، مجھے ساتھ لے کر جائیں. کیا زوجہ کی تمنا ہے؟ ہاں، الہی رشتہ ہے، الہی رشتہ. دنیا کے چھوٹے چھوٹے رشتوں کا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں پر دنیا کے معاملات میں انسان گم ہو کے رہ جائے. خدا کی قسم آئیڈیل ایک خانوادہ ہے نا، وہ یہ ہے. اسلام نے ہمیں تصور دیا کہ کاش شوہر اور زوجہ فقط دونوں ایک دوسرے کے لیے نہ جئیں، دونوں مل کر رضائے پروردگار کے لیے جئیں، دونوں ایک دوسرے کی مددگار ہوں. تو زوجہ وہب نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ اس وقت تک جنت میں نہ جائے جب تک کہ مجھے ساتھ لے کے نہ جائے. ایک بات. اور پھر ماں کے سامنے ان ظالموں نے وہب کا سر کاٹ دیا تھا، اس کی اپنی تاریخ ہے بالکل. اور وہیں پر ماں نے اس سر کو چوما اور وہیں پر رکھ کر کہا کہ میں نے حسین کی بارگاہ میں فدیہ کیا، میں سر نہیں اٹھاؤں گی. 17 دن پہلے مسلمان ہونے والی کی کیفیت آ گئی. بات یہ کہ فقط مسلمان نہیں ہوئی، حسین کی ولایت کو دل میں رکھ کے مسلمان ہوئی. ہاں، یہ معاملہ ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دولت عطا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے بت شکن. کل میں نے بتوں کی تھوڑی سی تاریخ پڑھی تھی آپ کے سامنے. اب ساری اولاد ابراہیم جو اپنے آپ کو کہتی رہے کہ ہم بھی ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، وہ سب ابراہیمی نہیں ہیں. دیکھو بت شکن کون ہے اس میں سے؟ تو ابو طالب کا بیٹا تھا بت شکن.
ابو طالب کا بیٹا ہے بت شکن، لہٰذا چونکہ بت شکنی کی ہے علی بن ابی طالب نے، تو ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ابراہیم کہتے تھے جو میرا اتباع کرے وہ منیت پر ہے. اس لیے رسول اللہ نے جب مولا علی کو شانوں پر بلند کیا اور علی نے بت توڑے تو اس وقت حضور مکرم نے فرمایا کہ یا علی انت منی وانا منک. وہ منیت کی سند رسول اللہ نے اس وقت دی کہ اے علی آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں. یہ منیت کا رشتہ ہے. سبحان اللہ. کتاب البخاری میں مولا علی علیہ السلام کے فضائل پہ 3 حدیثیں. بڑے محتاط تھے وہ، 7 لاکھ حدیثیں دیکھی انہوں نے، اور اس میں مولا علی کی فضائل کی 3 حدیثیں ملی اور وہ 3 انہوں نے شامل کر دی. بہت احتیاط سے کام لیا، 3 حدیثیں شامل ہو گئی. اس میں ایک حدیث منیت، یا علی انت منی وانا منک، یہ کتاب البخاری میں. دوسری حدیث رعیت، لأوتین الرعیت غدا رجلا، کل علم دوں گا. کل علم دوں گا. اور تیسری حدیث منزلت، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. ہے فقط 3 حدیثیں، ان میں سے ایک بھی ہوتی نا تو کافی تھی. علی کو امام ثابت کرنے کے لیے ایک بھی ہوتی تو کافی تھی. ہم مولا علی علیہ السلام کے ایک ادنا سے ماننے والے ہیں. حافظ نے فارسی زبان کا ایک شعر کہا ہے کہ اگر تم بت پرست نہیں بھی ہو تو خیال رکھنا کہ کہیں خود پرست نہ بن جاؤ. خیال رکھنا کہ کہیں خود پرست نہ بن جاؤ، اس لیے کہ خود پرستی بھی بت پرستی سے کم نہیں ہے. یہ جو اندر کے بت ہیں بہت سے، کبھی ایگو ہے، کبھی کسی کی شہرت کا بت ہے، کبھی مرد ہونے کی حیثیت سے بھی ایک بت ہے، کبھی گھر کا بڑا سربراہ ہونے کی حیثیت سے، کبھی ساس کے دل میں، کبھی بہو کے دل میں. ان سارے رشتہ داروں یہ جو سب معاملات ہوتے ہیں کیا ہے؟ یہ کبھی اندر جو خود پرستی ہے نا، جو میں نے کہہ دیا وہ. ان بتوں کو ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے. یہ خود ہی ہم خود پرستی کو ختم کریں گے. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. نفس امارہ کو اندر سے کسی نے اپنے نفس کو مارا ہے، اس نے اپنے صحیح دشمن کو مارا ہے. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. نہنگ کہتے ہیں بہت بڑی مچھلی کو، ویل فش. نہنگو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا. ان چیزوں کو مارنے سے انسان بڑا نہیں بنتا. اپنے نفس کو اندر سے جو مارے. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. نہنگو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. لاکھوں برس سجدے میں ہے، اندر انا ماری نہیں، ایگو ماری نہیں، فائدہ کیا ہوا. پھر اللہ نے کہا کہ جھکو آدم کے سامنے، کہا نہیں میں تو اس سے بہتر ہوں. وہ لاکھوں برس کے سجدے کو کام کے نہیں رہے، اس لیے کہ سجدے میں خالی ظاہر ہے، دل سے نہیں جھکا ہوا انسان. تو یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. واہ کن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے بس. اس کے بعد تو یہ سجدہ ہے. یعنی نماز کیا ہے؟ نماز یہ ہے کہ اپنا پورا جو مرکز ہے نا سجدے میں بالخصوص، ذرا غور کیجیے گا، میں ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. نماز مومن کی معراج اور سجدہ ہے نماز کی معراج. کسی نے حضور مکرم سے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. کتنی بڑی خواہش ہے. جنت میں ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ. تو ضروری نہیں کہ جو جنت میں پہنچ جائے گا وہ رسول اللہ کے ساتھ ہی ہوگا. لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ رہوں. آپ کی بھی سب کی خواہش ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے کہا کہ ایک تو تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. پھر فرمایا کہ لمبے سجدے کر کر میری مدد کرو اس بارے میں کہ تم میرے ساتھ ہو. طول سجدہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو طول سجود، اگر آپ نماز میں طول سجود ظاہر ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ایک پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ سجدے سے سر اٹھا لیں گے، لیکن دن میں کم از کم ایک لمبا سجدہ کریں. یہ اپنی عادت میں رکھیں.
نماز آپ نے ختم کی، اس کے بعد سجدے میں جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی زبان میں گفتگو کریں، ایک لمبا سجدہ کم از کم دن میں. یہ حضور نے فرمایا کہ جب تم لمبا سجدہ کرو گے تو پھر تم میری مدد کر رہے ہوگے کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہو. اور سجدے میں جائیں اور فرض کیجئے کہ آپ نے ظاہر گناہوں کی معافی ہے، نعمتوں کا شکر ہے، اور اگر انسان کچھ بھی نہ کہہ سکے کہ سجدے میں مولانا کیا کہوں، اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے نعمتوں کا شکر بھی ادا کر دیا جتنا مجھے یاد آ رہی تھی، میں نے گناہوں سے معافی بھی مانگ لی. فرض کیجئے کہ کسی کے دل میں ہے کہ میں نے گناہوں سے معافی مانگ لی، مولانا صاحب اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہوں. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں سجدے میں کہ پروردگار اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. یہی کہتے ہیں اللہ سے. سبحان اللہ. تو یہ کچھ امور ایسے ہیں کہ جو ہمیں امام کی ولایت سے قریب کرتے ہیں. ایک حدیث اور ذہن میں آ رہی ہے. 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کے نام پر ایک صلوات بھیجیں. امام غور کیجیے گا. کسی نے امام سے آ کر کہا کہ مولا ہمارے علاقے میں شیعہ بہت ہے. آپ جانتے ہیں کچھ ایریاز مثلا کراچی میں بھی ہیں کہ فلاں علاقے میں شیعہ بہت زیادہ ہیں. کہا مولا ہمارے علاقے میں کئی دور سے آیا تھا. کہتا مولا صاحب ہمارے علاقے میں بھی بہت شیعہ ہیں. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤں جو وہاں پر غنی ہیں وہ فقراء کی مدد کرتے ہیں؟ تم کہہ رہے ہو کہ بڑے شیعہ ہیں ہمارے علاقے میں، تو یہ تو بتاؤ کہ وہ جو فقراء ہیں غنی ہیں وہ فقراء کی مدد کرتے ہیں؟ کہتے مولا نہیں یہ تو اتنا نہیں ہوتا. اچھا یہ بتاؤ کیا ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں؟ خالی مالی مدد نہیں ہوتی. کئی مرتبہ یہ جو چیریٹی ہے یہ مالی مدد سے زیادہ افضل و بہتر ہے، کیونکہ ہم اپنا نفس مار کے کسی کو معاف کر رہے ہیں. فرض کیجیے خاص طور پر میں بار بار کہہ رہا ہوں گھر کے معاملات میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. کتنا خوبصورت میرے مولا نے فرمایا ہے. ہمارا جو موضوع ہے اہل بیت النبوہ ہی سے آگے نہیں بڑھ پا رہا، ورنہ مجھے خزان العلم و منتہی العلم پہ بھی بات کرنی ہے. علم کا خزانہ ہے اہل بیت، علم کی انتہا ہے اہل بیت. مولا علی نے فرمایا ہے کہ تم اپنے دوست کے لیے، اور یہاں پر آپ شریک حیات بھی شامل کر لیں کیونکہ وہ بھی ایک دوست کی طرح، تم اپنے دوست کے لیے اگر کوئی غلطی کرے اور وہ عذر پیش کرے تو عذر قبول کر لو. ایک تو یہ فرمایا. نہیں اس سے آگے علی ہی کہہ سکتے تھے کہ عذر قبول کر لو، اور اگر کوئی وہ عذر پیش نہ کر سکے تو ایک عذر اس کے لیے تلاش کر لو. میں قربان اپنے مولا علی شیخ ابی طالب علیہ السلام، عذر تلاش کر لو. دیکھیں جب تک گریہ نہیں ہے تو عزاداری نہیں ہے، اس ذہن میں رکھیے گا. آپ ہر چیز کو شامل کر لیجئے اور گریہ نہ ہو. اگر گریہ نہ ہو سکے تو نیکسٹ آپشن یہ بتلایا گیا کہ فتوا کا رونے جیسی شکل بناؤ. چونکہ ہے کبھی انسان کسی بھی وجہ سے، کبھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے سختی قلب ہے، اور کبھی حالات کی وجہ سے کوئی اسٹریس ہے، کبھی کسی اور معاملے کی وجہ سے وہ نہیں رو پا رہا. رونا ہمیشہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن رونے جیسی شکل بنانا انسان کے اختیار میں ہوتا. تو جب تک گریہ نہیں ہے تو عزاداری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یعنی فرض کیجئے کہ ہم نے بہت کچھ اس میں شامل کر لیا. ہر وہ اچھی شے کہ جو آپ کو فیس ویلیو پر اچھی لگ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عزاداری کا جز بھی بن جائے. اور اگر کوئی اس کو عزاداری میں کر بھی رہا ہو تو وہ کام اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس سے عزاداری پوری ہو رہی ہے. میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. آج ٹیوزڈے میرے خیال میں نا، دعائے کمین پڑھنا اچھا عمل ہے یا برا؟ اچھا عمل ہے، تو آج پڑھنا چاہیے. پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل کب عمل ہے؟ شب جمعہ پڑھو. دعائے عرفہ پڑھنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. آج لیکن نہیں پڑھیں گے. آج ہر اچھا کام ضروری نہیں کہ آپ عزاداری میں شامل کر لیں. بلڈ دینا اچھا کام ہے. ایک صلوات بھیجے گا، نام ہے امام حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. کام اچھا ہے، نیکی کا کام. ہر نیکی کا کام ضروری نہیں کہ عزاداری ہو. تو جو کر رہے
ان کے خلوص کو میرا سلام، اس میں کسی پہ میری کیا اوقات کہ میں کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. نہ ان کے خلوص پہ کسی قسم کا شک ہے، ان کی نیت خالصانہ ہے، لیکن عزاداری کیا ہے؟ گریا. تو بزرگ علماء نے یہ بھی دیا ہوا ہے کہ کام اچھا ہے لیکن عزاداری سے تعلق نہیں ہے. مقصد میرا یہ نہیں کہ بس ڈیٹیل میں جاؤں گا، اور جو جہاں کہیں جس طرح سے بھی کام کر رہا ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہ سے اجر عطا فرمائے، لیکن جو امام نے فرمایا ہے نا سب سے پہلے وہ مقدم رکھے، وہ ہے گریا، رونے جیسی شکل بنانا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جگہ لیکچر ہو جائے، گریا نہیں، تو اہل بیت کا پیغام شاید پہنچا لیکن ابھی عزاداری نہیں ہوئی. ایک جگہ فقط بیٹھ کے مرثیہ ہوا اور آپ نے رو لیا، یہ ہو گئی عزاداری، یہ عزاداری ہوگی، مجلس ہوگی. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ بہت زیادہ اس وقت مختلف میسیجز پر، کبھی کبھار اسپیچز میں اس بات پر اظہار ہوتا ہے کہ محرم آ گیا تو بس فقط رونے سے کام نہیں بنے گا. یہ جملہ کہنا مناسب نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جملہ کہنا مناسب نہیں. آپ نے اگر تبلیغ کرنی تو کسی اور طرح سے تبلیغ کریں. فقط رونے سے کام نہیں چلے گا کہنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ امام نے رونا ہی بتلایا تھا. امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے رونا بتلایا. کوئی آپ عزاداری کی حدیث دیکھ لیں وہ رونے سے خالی ہے ہی نہیں، رونے سے خالی ہے ہی نہیں. یہ رونا ہارٹ کی کلینزنگ ہے میرے بھائی. اگر کوئی سمجھ سکے اس کو، تزکیہ نفس جتنا امام حسین السلام پر گریے سے جو تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام پر گریے سے جو قربت حاصل ہوتی ہے، یقین فرمائیے گا یہ وہ نعمت چونکہ ہمیں اویلیبل ہے دنیا کے بعض جگہوں پر. جب ہوتا ہے کہ جنریشنز آفٹر جنریشنز وہ ری ٹریک ہو جاتے ہیں، تھے فور فادرز مذہب اہل بیت پر، تو ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ مولانا یقین فرمائیے گا میں $1 ملین خرچ کرنے کو تیار ہوں مگر اس بات پر کہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ جائے نام امام حسین علیہ السلام پر. نہیں آتا. یہ نعمت عظمیٰ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر عطا کی. کوئی ایک حرام نگاہ، کوئی ایک بری لذت انسان کو دور کر دیتی ہے امام حسین علیہ السلام کے مشن سے، ان کی راہ سے. یہ نہ سمجھے کہ یہ بات میں ٹھیک کروں گا، بات کیا پتہ بات. ایک شخص دفن ہو گیا تھا، مولا علی علیہ السلام وہاں موجود تھے اس کے جنازے میں. کسی نے کہا ہے مولا اگر یہ بھی قبر سے زندہ ہو کے دوبارہ آ جائے نا تو یہ اپنے آپ کو اصلاح کر لے گا، ٹھیک کر لے گا. مولانا نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ مولا یہ آپ کے سچا چاہنے والا بن جائے گا، چونکہ قبر میں پہنچ کر اس کی نگاہوں سے حجاب ہٹ گئے ہیں. ابھی تو ہماری نگاہوں میں حجاب ہے نا، ہم تو نہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ عذاب کو دیکھ رہے ہیں، ثواب ہم تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہے. تو قبر میں جا کے حجاب ہٹیں گے. یوم الشہود قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس وقت ہے عالم الغیب ہے، اسے وہاں پہ جا کے شہود ہوگا. تو کہا مولا حجاب ہٹ گئے ہیں، اب یہ زندہ ہو کے آ جائے تو یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا. مجھے یقین ہے اس لیے کہ یہ دیکھ چکا ہے حقیقت کو. میں اپنے مولا پہ قربان ہو جاؤں. مولا نے کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اس وقت؟ مولا کہنا چاہ رہے تھے اس کے پاس تو قبر سے آنے کا موقع نہیں، تیرے پاس تو مہلت ہے. اس کے لیے کیوں بول رہا ہے، اپنے لیے کیوں نہیں سوچ رہا؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے کہ جس میں کوئی خیانت نہیں ہے، اور وہ بات کرنے والا ہے کہ جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور وہ ہدایت دینے والا ہے کہ جس کے ساتھ کبھی بھی گمراہی مکس نہیں ہے. ہاں کبھی ہوتا ہے کہ ایک بات صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور مکس بھی ہے، ہدایت اور گمراہی اب تو باطل مکس ہے. مولانا کا ایسا نہیں ہے. قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے کہ جس میں کوئی بھی خیانت نہیں ہے. اب مثال کے طور پر آپ سے کسی نے پوچھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں اس وقت، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اتنے کوئی خاص نہ لگ رہے ہوں لیکن آپ دل رکھنے کے لیے کہیں گے کہ جناب ماشاءاللہ کیا ہی کہنے آپ کے. قرآن چونکہ ہدایت کی کتاب ہے نا تو وہ دل رکھنے کے لیے معاملات کو نہیں بولتا. قرآن اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور اس کا اسٹریٹ فارورڈ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر قرآن بھی تکلفات میں پڑ جائے تو پھر حق و باطل روشن کیسے ہوگا. اس طریقے سے ائمہ علیہ السلام کے لیے ہم کثیر تعداد میں روایات کو دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ وہ اپنے فضل کا اظہار فرماتے تھے. یعنی مولا علیہ السلام خود یہ فرماتے تھے کہ انا لسان اللہ الناطق، میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں، یا ید اللہ الباسطہ عین اللہ الناظرہ،
معمولاً یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ انسان اپنی ہی خوبیاں خود دوسروں کے سامنے بیان کرتا پھرے، آداب کے خلاف ہے. لیکن ائمہ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو کثرت سے ملے گا کہ اپنے علم کا اظہار فرمائیں گے، اپنی فضیلت کا اظہار فرمائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں متعین کیا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں امامت کے معاملات میں تکلف نہیں ہے. امام علیہ السلام سے کوئی جا کے کہے گا کہ آپ مولا ہیں، آپ حجت خدا ہیں، تو امام سامنے سے پلٹ کر یہ نہیں کہیں گے کہ ارے نہیں کیسی بات کر دی آپ نے، میں کہاں اس قابل تھا، یہ تو آپ کا حسن نظر ہے. اس لیے اگر امام علیہ السلام اس طرح سے پلٹ کر جواب دینے لگیں تو پھر ہدایت میں کلیئرٹی نہیں رہے گی. تو اندر سے یہ جو رجس ہے، نجاست ہے، حسد ہے، تکبر ہے، یہ سب ایگو ہے، قطع رحمی ہے، یہ سب نجاستیں نکلی ہیں تو پھر ذکر امام حسین علیہ السلام کی تاثیر ہے یہاں، پھر قلب میں تاثیر ہے. شب جمعہ ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی رات ہے. ابھی میں کچھ احادیث دیکھ کر آ رہا ہوں. شب جمعہ اللہ انبیاء کو، اوصیاء کو، ملائکہ کو بھیجتا ہے حسین ابن علی کی زیارت پر. امام نے فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی نبی ایسا نہیں کہ جو تڑپتا ہو کہ پروردگار تو مجھے اذن دے کہ میں جاؤں حسین کی زیارت پر. سب سے بڑھ کر حسین کی ماں فاطمہ الزہرا وہاں پر حاضر ہوتی ہیں. تحضر عند قبر ابنہا، وہ خود اپنے بیٹے کی قبر پر حاضر ہوتی ہیں. وتستغفر لزوارہ، اور وہ اپنے حسین کے زائرین کے لیے استغفار کرتی ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا استغفار کرتی ہیں حسین کے زائرین کے لیے. یا اللہ، ایک مرتبہ یہ کہ ہم معافی مانگے اپنے گناہوں کی، ایک مرتبہ یہ کہ بی بی فاطمہ الزہرا کہ پروردگار یہ میرے حسین کا چونکہ زائر ہے تو میں معافی مانگ رہی ہوں اس کے لیے کہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، میں مغفرت طلب کر رہی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قلب کب مریض ہوتا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ آفتوں میں سے ایک آفت، بلاؤں میں سے ایک بلا یہ ہے کہ انسان فقر میں مبتلا ہو. کبھی بھی پاورٹی کو فینٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. پاورٹی بہرحال ایک سخت مشکل ہے. امام نے فرمایا کہ بلاؤں اور آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ کوئی غربت میں فخر میں مبتلا ہو. پھر امام نے کہا اس سے زیادہ بڑی مصیبت اور آفت یہ ہے کہ کسی کا بدن مریض ہو. یہ غربت سے بھی زیادہ بڑی مصیبت ہے. کتنے ہی دنیا میں لوگ ایسے ہیں کہ جو لاکھوں اور کروڑوں خرچ کرنے کو تیار ہوں گے کہ ان کا بدن صحیح و سالم ہو جائے. تو اس سے زیادہ بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کا بدن مریض ہے تو غربت سے بھی بڑی آفت ہے. پھر امام نے کہا کہ اس سے زیادہ بڑی آفت یہ ہے کہ بدن مریض ہونے کے بجائے کسی کا قلب مریض ہے، وہ اس سے زیادہ سخت آفت ہے. اچھا یہ قلب کون سا مریض ہوگا؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ کسی کے پاس وسعت مال ہو. تو یہ ایک نعمت ہے اللہ کی، اس کا شکر بجا لانا چاہیے. اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو سائل اور محروم ہیں انہیں ان کا حق ادا کیا جائے. تو نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ کسی کے پاس وسعت مال ہے. پھر امام نے کہا اس سے بڑی نعمت یہ کہ کسی کے پاس بدن کی صحت ہے، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ قلب کی صحت ہے. امام نے کہا کہ قلب کی سب سے افضل صحت کی شکل یہ ہے کہ قلب متقی ہو. جس کے دل میں تقویٰ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا دل سالم ہے، صحیح ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے. اور اگر دل میں تقویٰ نہیں اس کا مطلب یہ کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دل مریض ہے. ابھی مریض دل کا علاج کہاں ہوگا؟ مجلس امام حسین علیہ السلام. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ایک منقول بات ہے کہ بعض سادات کرام علماء کو عالم خواب میں، عالم مکاشفہ میں بیوی نے آ کر یہ فرمایا تھا کہ تم میرے بیٹے حسین کے مصائب تو پڑھتے ہو لیکن سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے فرزند کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رخصت کے مصائب، زینب سے رخصت ہو رہے تھے. یعنی بی بی گویا فرمانا چاہتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے تیر و تلوار سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب وہ آقا زادیوں سے ودا ہو رہے تھے، اپنی بیٹی سے ودا ہو رہے تھے، یہ اس سے زیادہ ایک سخت منزل تھی. کیونکہ امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فہذا آخر الاجتماع، یہ ہماری آخری ملاقات ہے. بیویاں جمع ہو گئی تھیں، بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، اور پٹکے میں شاہدین کے سکینہ کے ہاتھ تھے. چونکہ جب بھی کوئی شہید جاتا تھا تو بیویوں کے دل کو تسلی ہوتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام تو ہیں. اب آخر میں خود امام حسین جب تشریف لے جا رہے تھے تو امام نے فرمایا کہ ایتینی بثوب انیق، اپنی خواہر سے فرمایا کہ میرے لیے ایک پھٹا پرانا لباس لا دو کہ میں اپنے لباس شہادت کے اندر اسے پہن لوں، تاکہ جب میری شہادت کے بعد میرے اس لباس کو لوٹا جائے تو ایک لباس میرے بدن پر باقی رہ جائے. تو پھر بی بی اس لباس کو لے کر آئیں. یعنی یہ کہ جس کے لیے جنت سے لباس آیا تھا نا، اس نے لباس شہادت کو پہن لیا. اور آگے بڑھ کر شہزادی زینب سے فرمایا کہ آپ اپنے بازوؤں سے ردہ ہٹائیے تو میں چومنا چاہتا ہوں آپ کے بازوؤں کو. تو بیوی نے فرمایا کہ آپ اس خاص وقت پر یہ عمل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ مجھے میرے بابا نے وصیت کی تھی 21 رمضان کی آخری لمحات میں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کی خواہر اسیر ہوں گی، تو اس وقت نہ میں موجود ہوں گا نہ حسن موجود ہوں گے،
تو میری نیابت میں میری بیٹی زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیجیے گا. اور اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھیں اور انہوں نے بھی تحت الحنک ہٹا کر امام مظلوم کے گلے کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ ماں کی بھی وصیت تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اس گلے پہ خنجر چلے گا. اس لیے کہ کربلا کی داستان کا ذکر تو امام حسین کی جب ولادت ہوئی تھی تو رسول اللہ روئے تھے, تو پورے خانوادہ اہل بیت کو پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. تو بی بی فاطمہ وصیت کر کے گئی تھیں بی بی زینب کو کہ میں تو نہیں ہوں گی لیکن میری نیابت میں حسین کے خوش گلے کا بوسہ آپ لے لیجیے گا. اس کے بعد امام حسین تشریف لے گئے بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس, جو ایک خیمے میں تھے اور شدید غش کے عالم میں تھے, اور اس وقت بیدار فرمایا امام کو, جو امام کے بیٹے ہیں امام حسین کے وہ. اور جیسے ہی وہ بیدار ہوئے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اسپیسیفکلی مقتل میں لکھی بھی نہیں ہوتی, لیکن آپ عالم تصور میں سوچتے ہیں کہ جب امام تشریف لائے ہوں گے وہاں تو کیا کیفیت ہوگی. یقیناً ان کے لباس پر علی اکبر کا خون ہوگا کیونکہ وہ تو شہید ہو چکے ہیں, حضرت قاسم کا خون ہوگا, کمر ان کی ٹوٹی ہوئی ہے مولا عباس علیہ السلام کے غم سے کیونکہ وہ بھی شہید ہو چکے ہیں, ان کے چہرے پر شاید حضرت علی اصغر کا خون ہوگا کیونکہ وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. تو جب بیمار بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا اس کیفیت میں تو پوچھا کہ این اخی علی الاکبر, بابا میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں, کیونکہ وہ تو صبح سے بہت شدید غشی کے عالم میں تھے. تو فرمایا قد قتل, مار دیے گئے. کہا این عمی العباس, تو بابا چچا عباس کہاں گئے, کہا قد قتل, وہ بھی مار دیے گئے. تو امام زین العابدین پوچھتے گئے تو امام حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک کی داستان ایک فقرے میں مکمل کی کہ لیس فی الخیام رجل الا انت و انا, اس وقت خیموں میں مردوں میں آپ کے اور میرے علاوہ کوئی نہیں بچا ہوا. پوری عاشور کی داستان ہے ایک فقرے میں. تو امام زین العابدین السلام اٹھے اور اپنی کمر کو تھاما اور فرمایا کہ پھوپھی اماں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ میری تلوار تو لائیے گا, اس لیے کہ میرا بابا اکیلا رہ گیا, بالکل تنہا رہ گیا, تو میں کیسے اس بات کو ضبط کروں, کیا میرے بابا جا رہے ہیں مقتل میں. تو فرمایا امام حسین علیہ السلام نے کہ بیٹا آپ صبر کیجئے گا, سار امامت تعلیم فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی اور ذمہ داری رکھی ہے. اور اس کے بعد امام وہاں سے ودا ہو کر آئے اور آخر میں ساری بیبیوں کو سلام کیا, علیکن من السلام, یعنی اپنی بہنوں کو سلام کیا, بی بی ام کلثوم, بی بی زینب سلام اللہ علیہما, ازواج کو سلام کیا, بی بی ام رباب کو اور بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہ کو. اور ایک بی بی تھیں کہ جنہیں حسین ماں کہتے تھے, تو فرمایا کہ اے میری ماں فضا, آپ پر بھی حسین کا آخری سلام. لیکن ایک سب سے سخت جو منزل تھی وہ ایک 4 سال کی بچی کی ہے, اس لیے کہ جیسے امام علیہ السلام خیمے سے باہر آئے تو پہلے تو یہ مقتل میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ امام نے فرمایا کہ یا مسلم ابن عقیل و یا ہانی ابن عروہ و یا حبیب ابن مظاہر و یا یحییٰ ابن کثیر و یا مسلم ابن اوسجا, اپنے اصحاب کے نام لیتے رہے. عباس کو پکارا کہ ما لکم یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ, اے میدان میں شیروں کی طرح دھاڑنے والوں کہاں ہو, تمہارا مولا ابھی تنہا رہ گیا ہے. اس لیے کہ جب امام سوار ہوتے تھے تو کوئی نہ کوئی آتا تھا, حضرت علی اکبر, حضرت عباس علیہ السلام, سوار کروانے کے لیے امام کو. تو کیفیت یہ تھی کہ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سوار کیا, لیکن وہ ذوالجناح آگے بھی نہیں بڑھتا. امام کے گھر کا ذوالجناح ہے تو وہ عام گھوڑوں کی طرح نہیں ہے. وہ اس نے اپنی نظروں سے جب اشارہ کیا تو دیکھا امام نے کہ ایک 4 سال کی بچی ہے کہ جو ذوالجناح سے لپٹ کر یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے بابا کے ذوالجناح, میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. امام حسین علیہ السلام اترے. میں نے عرض کیا کہ خانوادہ اہل بیت میں سب کو پتہ ہے کہ کربلا کا واقعہ ہونا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے, تو بی بی سکینہ روک نہیں رہی کہ میرے بابا روکنے کی وجہ سے شہید نہیں ہوں گے. تو گویا پھر کیا ہے, اگر میں اس کو ایک مرثیے کے فقرے میں کہہ سکوں کہ بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا, کہ ایک آخری بار, اس لیے کہ یہ آخری موقع تھا کہ جب باپ نے بیٹی کو پیار کیا, اس کے بعد تو پھر شمر کے تماچے تھے, ہمارے ساتھ کے کوڑے تھے. اور بی بی سکینہ کہتی ہیں کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر, سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. اب 4 سال کی بچی ہیں تو وہ پوچھ رہی ہیں, وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی, اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار. اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار, اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار, مر جائے گی شب کو تڑپ کر وہ دل افگار. کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا کہتے ہیں امام. بس یہاں پر میر انیس جب مرثیہ لکھ رہے ہیں نا, گویا اس کی تشریح کرنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ بی بی
سکینہ نے اب وہ بات کہہ دی ہے کہ اب امام حسین السلام کے پاس گویا کوئی جواب نہیں بن پا رہا کہ اب وہ کیا کہے. تو بس اتنا کہا لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی. کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی, عباس کے لیے کچھ کہہ کے آؤں. اودے ہیں لب لال ہے یہ تشنہ دہانی, ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ, ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. امام حسین علیہ السلام اس عجیب کربناک رخصت سے چلے اور پہنچے مقتل میں. تو بہرحال پھر شیر خدا کے بیٹے ہیں, انہوں نے بے پناہ جنگ کی. اب وہ بچی کے جو سب سے آخر میں رخصت ہوئی ہے, ودا ہوئی ہے, جب امام کا زلجنہ واپس پلٹا خالی, تو وہی بچی سب سے پہلے آئی اور اس نے پوچھا کہ یا جواد و سخیہ بھی ہم قتلت شانہ, یہ بتا کہ جب میرے بابا کو مارا تو بی بی سکینہ نے یہ نہیں پوچھا کہ تلواریں کتنی لگیں, نیزے کتنا, کیا بابا کو پانی پلایا تھا؟ ہم قتلت شانہ, یا میرا بابا پیاسا مارا گیا. کیونکہ امام حسین السلام کے اس وقت آخر کی کیفیت یہ ہے کہ امام کے جسم پر تیروں نے اپنا مسکن بنا لیا تھا, یہ مقتل میں فقرہ ہے. تو الگ الگ لوگوں کے ان شقیوں کے نام لکھے ہوئے کہ ایک نے آ کر امام کی ہسلی کی ہڈی پہ وار کیا, کسی نے بازو پہ وار کیا, کسی نے حلق پہ, حسین ابن امیر نے حلق پہ نیزہ مارا, کسی نے پشت سے مارا نیزہ, پھر ایک نے پتھر اٹھایا, کچھ کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں. اس کے بعد ایک فقرہ ہے کہ عمر سعد نے کہا کہ بس اب جلدی تمام کرو حسین کا کام. تو شمر آگے بڑھا, فرفضہ برجلہ, شمر نے اپنے پیر سے حسین کو سیدھا کیا. وجلس علی صدرہ, اور امام حسین کے سینے پر وہ بیٹھ گیا. اخذ بلحیتہ, یہ سب میں مقتل پڑھ رہا ہوں, اور اس نے امام حسین السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا. اور اس وقت لقد سکنت حواسک, امام حسین السلام نے اپنی سانسیں روک لی تھیں. وبقیت انفاسک, امام کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کو ذبح کیا جائے تو اور زیادہ تڑپتا ہے. شاید وجہ یہ ہو کہ بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین, پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین.